السلام علیکم دوستو یہ ویرانے میں کڑی بلند و بالا عمارت جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں سلطان محمود غزنوی دفن ہے، لیکن اس مقبرے میں موجود دروازے اس کے اصل دروازے نہیں ہیں۔ یہ تاریخ کا عجیب اتفاق ہے کہ محمود غزنوی کا مزار تو غزنی میں ہے، لیکن اس کے اصل دروازے بھارت کے شہر آگرہ کے قلعے میں محفوظ ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ محمود غزنوی کی سب سے مشہور فتح سومنات کا مندر ہے، لیکن کیا واقعی سومنات کا کوئی مندر تھا بھی؟ کیا سلطان کے بارے میں مشہور واقعات اتنے ہی درست ہیں جتنے آپ نے اور ہم نے سن رکھے ہیں؟ میں ہوں نور حسن، اور ورلڈ ہسٹری فیکٹس وائی میں ہم آپ کو محمود غزنوی کی بائیوگرافی کا دوسرا اور آخری حصہ دکھائیں گے، اور یہی سب دکھائیں گے۔ سلطان بننے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے منت مانگی کہ اگر اس کی سلطنت میں امن رہا تو وہ ہندوستان میں بت پرستوں کے خلاف جہاد کرے گا۔ امن ہوتے ہی محمود غزنوی نے ہندوستان پر پہلا حملہ اگست 1001 میں کر دیا۔ اس حملے میں اس نے پشاور کے نزدیک اپنے پرانے دشمن راجہ جے پال کو شکست دی۔ اس کو مال غنیمت میں اس کو شاہی خاندان کے 16 ہار ملے، جن کی قیمت 6 لاکھ دینار تھی۔ اس کے علاوہ 5 لاکھ غلام اور کنیزیں بھی تقسیم ہوئی۔ اس جنگ کے بعد محمود غزنوی پنجاب کا ایک اور علاقہ بٹھنڈا بھی فتح کر لیا، مگر اس جنگ کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ راجہ جے پال زندہ پکڑا گیا تھا، مگر سلطان نے ایک بار پھر خواجہ جے پال کو خراج کے وعدے پر رہا کیا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب جے پال رہائی پا کر واپس پہنچا تو اس نے ایک عجیب و غریب کام کیا۔ اس نے خود کو چتا میں جلا کر خودکشی کر لی۔ اس کی موت کے بعد بھی لیکن یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بیٹے آنند پال اور پھر نواسے جے پال ثانی نے بھی محمود غزنوی سے کئی بار جنگیں لڑی، لیکن ہر بار شکست ہی ان کا مقدر ٹھہرا۔ ان میں سب سے بڑی جنگ ایک بار پھر پشاور کے قریب ہوئی تھی۔ 1008 کو آنند پال نے تمام ہندوستانی ریاستوں کو متحد کر کے محمود غزنوی سے جنگ شروع کی۔ آنند پال کی درخواست پر اجین، گوالیار، کنوج، دہلی، اجمیر اور کالنجیر کے راجاؤں کی فوج جمع ہوئی۔ اس فوج کے لیے بہت سا مال اور دولت بھی چاہیے تھی، اس کے لیے بہت سے جتن کیے گئے، یہاں تک کہ ہندوؤں عورتوں نے اپنا زیور پگھلا کر فوج کو سونا اور چاندی بھی دی۔ پشاور کے قریب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئی تو محمود غزنوی نے اپنی فوج کی کم تعداد کو دیکھتے ہوئے اپنی کیمپ کے گرد خندق کھود دیے۔ 40 دن تک دونوں فوجیں آمنے سامنے دو بدو کڑی رہی۔ تیر چلا نہ، تلوار نہ، نیزہ چلے اور نہ ہی خون بہا۔ کوئی لڑائی نہیں ہوئی، لیکن 14 روز بعد غزنوی فوج کے 6000 تیر اندازوں نے ہندوستانی فوج پر تیروں کی بارش کر دی، لیکن اس حملے کا بہت سخت جواب ملا۔ پہلے ہندوستانی فوج نے تیر اندازوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، اور پھر انہوں نے خندق پار کی اور غزنوی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ اب ہندوستانی فوج کا پلڑا باری ہو گیا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ یہ جنگ جیت بھی جاتے، مگر پھر ایک حادثے نے جنگ کا پاسا پلٹ دیا، بلکہ ہندوستان کا پاسا پلٹ دیا۔ خواجہ آنند پال جس ہاتھی پر سوار تھا وہ تیروں کی بارش سے کان پاڑ دینے والے شور و غل سے خوف زدہ ہو کر بے قابو ہوا، اور پھر جدھر منہ اٹھا ادھر بھاگ کھڑا ہوا۔ راجہ کے ہاتھی کو میدان چھوڑتے دیکھ کر ہندوستانی فوج میں ایک بگدڑ مچ گئی۔ وہ بھی بھاگ نکلے اور یوں میدان جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ محمود غزنوی نے پشاور کا یہ میدان بھی مار لیا۔ اس تاریخی فتح کے بعد محمود غزنوی نے ہندوؤں کے مقدس شہروں نگر کوٹ، تانسیر اور دوسرے شہروں پر حلہ بول دیا اور انہیں تاخت و تاراج کر دیا۔ اس نے مندروں سے سونے چاندی کے بت اور ہیرے جواہرات جمع کر کے غزنی بھیج دیا۔ تانسیر میں تو 2 لاکھ افراد کو غلام بھی بنا لیا گیا تھا۔ اس طرح کنوج میں 20 دن تک تباہی بربادی کا کھیل جاری رہا۔ کہتے ہیں غزنی میں ایک بار پھر سلطان نے پنجاب سے لائے گئے سونے کے تخت، قیمتی پتھر اور زیورات عوام کے سامنے پیش کیے تو دیکھنے والوں کے چہروں پر حیرتوں کے سمندر تھے۔ محمود غزنوی نے ان علاقوں کے علاوہ کشمیر پر بھی حملہ کیا تھا۔ سید محمود لطیف اپنی کتاب تاریخ پنجاب میں لکھتے ہیں کہ محمود غزنوی نے کشمیر کے تمام عظیم الشان دولت کو لوٹ لیا اور وہاں کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا۔ 1019 میں سلطان نے ہندوستان میں اپنی فتوحات کی تفصیلات بغداد کے خلیفہ القادر باللہ کو بھی بھیجی۔ مسلمانوں کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ کارنامے سنائے اور شہر میں خوشی منائی گئی۔
عباسی خلیفہ نے محمود غزنوی کو امین الملت یعنی ملت اسلامیہ کا امانت دار اور امین الدولہ یعنی ریاست کا سیدھا ہاتھ کے خطاب بھی دیے، جبکہ انعام میں شاہی لباس بھیجا۔ اس کے 2 سال بعد محمود غزنوی نے لاہور پر حملہ کیا اور اسے فتح کر کے اس کا نام تک بدل دیا۔ اس نے لاہور کو محمود پور کا نام دیا، لیکن ظاہر ہے یہ نام زیادہ چلا نہیں، لاہور لاہور ہی رہا۔ اس کا مشہور غلام جسے اس نے لاہور کا حاکم بنایا تھا، اس نے بہت نام کمایا۔ ایاز کی قبر لاہور کے علاقے رنگ محل میں موجود ہے۔ یہ وہی ایاز ہے جس نے شہر میں ایک قلعہ اور شہر کی دیوار تعمیر کی تھی، لیکن یاد رہے کہ یہ قلعہ اور دیوار وہ نہیں جو آج موجود ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے غلام ایاز کا لاہور میں وہی دور تھا جب حضرت دادا کے نام سے لازوال عزت پانے والا صوفی بزرگ حضرت دادا گنج بخش جو افغانستان سے لاہور تشریف لائے تھے۔ لیکن ان سب سے اہم اور یادگار واقعہ وہ ہے جس کے لیے سلطان محمود غزنوی کو تاریخ نے یاد رکھا ہے، اور وہ واقعہ تھا سومناتھ مندر پر حملہ کا واقعہ۔ بھارت کے علاقے کاٹیا واڑ گجرات مشہور زمانہ سومناتھ کا مندر تھا، جس پر 1024 میں سلطان محمود غزنوی نے حملہ کیا تھا۔ سلطان غزنی سے نکلا اور اجمیر کو اجاڑتا ہوا آگے بڑھا، راستے کے تمام قابل ذکر قلعوں کو فتح کرتا رہا۔ وہ 2 سال میں سومناتھ کے مندر کے سامنے تھا۔ مندر کے دروازے سندل کے لکڑی کے بنے ہوئے تھے اور ان کی شہرت بھی مندر کی ہی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ سومناتھ ہندوؤں کا بہت مقدس مندر تھا۔ اس کی محافظ راجپوت فوج تھی۔ اس فوج نے سلطان کے حملوں کا 3 دن تک ڈٹ کر مقابلہ کیا اور سلطان کو مندر میں داخل ہونے سے روکے رکھا۔ سلطان محمود غزنوی کو شاید اتنے مضبوط دفاع کی توقع نہیں تھی، اس لیے جب اس نے فتح کی کوئی صورت نہ دیکھی تو گھوڑے سے اتر گیا۔ سید محمد لطیف لکھتے ہیں کہ اس نے لشکر کے سامنے خدا کو سجدہ کیا، اللہ سے مدد کے لیے دعا مانگی اور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس نے اپنے جنرل ابو الحسن کا ہاتھ تھاما اور ایسا نعرہ بلند کیا کہ ساری فوج میں جوش کی ایک لہر دوڑ پڑی اور وہ قلعے پر ٹوٹ پڑے۔ اس حملے میں 5000 راجپوت فوج مارے گئے، جو بچے ہوئے سمندر میں کشتیوں کے راستے فرار ہو گئے۔ سومناتھ کا تاریخی شہر اور مندر محمود غزنوی کے سامنے کھلا پڑا تھا۔ تاریخ فرشتہ میں اس کے متعلق ایک اور واقعہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ یہ کہ سلطان محمود غزنوی نے ایران کے سلطان صوفی بزرگ شیخ ابو الحسن خرقانی کی چادر کو ہاتھ میں لے کر فتح کی دعا کی تھی۔ اسے سومناتھ میں فتح تو حاصل ہو گئی، لیکن اسی رات کہتے ہیں محمود غزنوی نے خواب میں شیخ ابو الحسن کو دیکھا۔ انہوں نے کہا، اے محمود، تو نے میری چادر کی آبرو ریزی کی ہے۔ اگر تو فتح کے بجائے تمام غیر مسلموں کے اسلام لانے کی دعا کرتا تو وہ بھی قبول ہو جاتی۔ بہرحال جب سلطان سومناتھ کے مندر میں داخل ہوا تو اس کے سامنے ایک 9 فٹ اونچا مجسمہ نصب تھا۔ سلطان گرز کی ایک ضرب سے اس کی ناک توڑ دی۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ بت کے 2 ٹکڑے غزنی روانہ کیے جائے، ایک کو جامع مسجد کی دہلیز پر پھینک دیا جائے اور دوسرے کو اس کے محل کے صدر دروازوں پر رکھ دیا جائے۔ مندر کے برہمن پجاریوں نے اس بت کو بچانے کے لیے سلطان کو بڑی مقدار میں سونا دینے کی پیشکش کی۔ اس پر محمود غزنوی نے اپنا مشہور زمانہ جملہ کہا تھا کہ وہ تاریخ میں بت فروش نہیں، بت شکن کہلانا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس کے حکم پر بت کو توڑ دیا گیا۔ جب بت کو توڑا گیا تو اس کے اندر سے بہت بڑی مقدار میں ہیرے جواہرات نکلے۔ غزنی کے علاوہ اس بت کا ایک ٹکڑا مکہ مکرمہ، دوسرا مدینہ منورہ بھی روانہ کیا گیا تھا۔ مندر سے سونے چاندی کے چھوٹے بڑے مزید بت اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ ان کی قیمت کا درست اندازہ مشکل ہو گیا تھا۔ ایسا بھی تاریخ میں مشہور رہا ہے کہ سومناتھ کے قیمتی دروازے تک سلطان محمود غزنوی اکاڑ کر غزنی لے گیا تھا اور یہ دروازے اس کے مقبرے میں لگائے گئے تھے۔ لیکن کیا واقعی یہ کہانی بہت افسانوی رنگ نیلی ہو گئی ہے، بہت جذباتی ہے، لیکن کیا سچی بھی ہے؟ اس کو پرکھنے کے لیے آپ کو 1000 سال پرانی نہیں بلکہ صرف 2 صدیوں پرانی ایک بات بتاتے ہیں۔ 1842 میں برطانوی پارلیمنٹ میں ایک بحث ہوئی جو تاریخ میں بروکلینیشن آف ڈیٹس کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں بقول بھارتی مصنف رومیلا تاپڑ
انگریزوں نے ہندوستان کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے فیصلہ کیا کہ محمود غزنوی کے مزار سے سومناتھ کے دروازے واپس لائے جائیں اور ہندوؤں کو دے دیے جائیں، کیونکہ ان کے خیال میں 800 سال پہلے محمود غزنوی نے ہندوؤں کے حقوق پامال کیے تھے۔ لیکن ہوا یہ، جب وہ دروازے محمود غزنوی کے مزار سے اکاڑ کر ہندوستان لائے گئے تو پتہ چلا کہ وہ دراصل سومناتھ کے مندر کے دروازے ہیں ہی نہیں، کیونکہ سومناتھ کے دروازے تو سندل کے لکڑی کے بنے ہوئے تھے، جبکہ یہ دروازے غزنی میں پائے جانے والے دیودار کی لکڑی سے بنائے گئے تھے اور ان پر عربی زبان سے کچھ لکھا بھی ہوا تھا۔ اس بات میں اس سارے واقعے کی تفصیلات کو مشکوک کر دیا کہ سومناتھ کے مندر کی فتح اور لوٹ مار کے بارے میں جو کہانیاں مشہور ہیں وہ اسی طرح پیش آئی تھی یا اس میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی ہے۔ بھارتی محقق اور مصنفہ رومیلا تاپڑ تو لکھتے ہیں کہ ان قصوں کو بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق یہ حملہ اتنا بڑا نہیں تھا جتنا تاریخی کتابوں میں لکھا گیا تھا۔ اس کے مطابق یہ کہانی انگریزوں نے ہندوستانی مسلمان اور ہندوؤں تفریق کرنے کے لیے پھیلائی تھی۔ ہو سکتا ہے سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان میں وہ سب نہ کیا ہو جس کا اس پر الزام لگایا جاتا ہے، لیکن اس کے ذاتی کردار اور مسلمانوں سے اس کی جنگوں پر سوال خود مسلمان مورخین نے بھی اٹھائے ہیں۔ ان سب باتوں کے باوجود یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی تھی۔ اس کی سلطنت ایران سے لے کر کچھ چینی علاقوں تک اور جنوب میں بحیرہ عرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ صرف سلطنت ہی نہیں پھیلی تھی، اس کے پاس خزانوں کے بھی ڈھیر لگ چکے تھے، لیکن اب یہ خزانوں کے ڈھیر اس سے جدا ہونے والے تھے۔ اسے 63 برس کی عمر تک پتری کا جان لیوا مرض لاحق ہو چکا تھا۔ جب وہ جان گیا کہ اب اس کے زندہ رہنے کا کوئی امکان نہیں تو وہ غمزدہ رہنے لگا۔ اس نے شاہی خزانے سے تمام جواہرات، روپے، اشرفیاں نکلوا کر محل کے صحن میں رکھ کر ڈھیر لگوائی، پھر وہ انہیں دیکھ کر رونے لگا۔ اگلے روز اس نے اپنی فوج کو شو آف کے لیے معائنہ کے لیے صفِ ارا کروایا، جس میں اس کے سامنے 1,00,000 پیدل فوج، 50,000 گھڑ سوار اور 1,300 ہاتھی گزرے۔ محمود غزنوی اپنے پلنگ پر ٹیک لگائے سب دیکھ رہا تھا اور آنسو بہاتا جا رہا تھا۔ اس کے اگلے دن 29 اپریل 1030 کو 63 برس کی عمر میں محمود غزنوی انتقال کر گئے۔ افغان شہر غزنی کی یہ عمارت ایک مقبرہ ہے اور اسے قصر فیروزی کہتے ہیں، اور اس کے اصل دروازے اب بھی موجود نہیں ہیں، کیونکہ آپ جان چکے ہیں کہ انہیں انگریز اکاڑ کر ہندوستان لے گئے اور اب یہ آگرے کے قلعے میں محفوظ ہیں۔ اسی مقبرے میں سلطان محمود غزنوی محل خواب ہیں۔ دوستو، تاریخ جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی ہی مشکوک ہوتی ہے اور مبالغہ آرائی اور قصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ سلطان محمود غزنوی ایک ہیرو تھا یا ایک ایسا حکمران جو اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ اور اسی طرح کی اور ویڈیوز جاننے کے لیے ہمارے چینل ورلڈ ہسٹری فیکٹس YT کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔